چلیں آج بات کرتے ہیں ایمان، قربانی اور توبہ کے اس گہرے تعلق پر۔ ایک بہت ہی طاقتور پیغام ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اور کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایمان کی شاید سب سے کڑی آزمائش سے۔ ایک ایسا لمحہ کہتے ہیں کہ جس نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا تھا۔ تو یہ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہیں اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے اس بیٹے کو قربان کر دیں جو انہیں کتنی ہی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ملا تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک 94 سال کا باپ اپنے پیارے بیٹے کو جو اب 8 سال کا ہو چکا ہے کہیں گھمانے نہیں لے جا رہا، نہیں بلکہ ایک ایسے خدائی حکم کو پورا کرنے جا رہا ہے جو محبت اور اطاعت کی ہر حد کو آزمانے والا تھا۔ لیکن یہاں جو بات اصل میں حیران کر دیتی ہے وہ اس معصوم بیٹے کا جواب ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے مقدر کو مانا بلکہ اپنے والد کو ہمت بھی دلائی۔ یہ تھا ان کے پختہ ایمان کا ثبوت۔ اچھا، اب قربانی کی اس عظیم مثال کے بعد آئیے ایک اور بہت اہم واقعے کو دیکھتے ہیں، لیکن اس بار مرکز قربانی نہیں بلکہ بے پناہ رحمت ہے۔ یہ واقعہ ہے طائف کی وادی کا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم ہوا کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ اور ٹھیک اسی وقت ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں تو میں ان ظالموں سے بدلہ لوں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو ایک بہت بڑا اصول سکھاتا ہے کہ جب بدلہ لینے کی پوری طاقت ہو تب بھی معاف کر دینا، صرف اس امید پر کہ شاید ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے بات چلتی ہے نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ ان کے سامنے بھی ایک بہت ہی کڑا انتخاب رکھا گیا تھا۔ دیکھیں، سوال بہت سیدھا تھا، کیا وہ اپنے اصولوں کو چھوڑ کر ایک ظالم نظام کا حصہ بن جائیں یا پھر انصاف کے لیے کھڑے ہوں چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو؟ تو امام حسین نے ظلم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ قربان کر دینا قبول کیا اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق سکھا دیا کہ مظلوم ہار کر بھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم جیت کر بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ قربانی کی ان بڑی بڑی مثالوں کے بعد اب رخ کرتے ہیں توبہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف واپس پلٹنے کی وہ زبردست طاقت جو گناہوں کے کتنے ہی بڑے بوجھ کو ختم کر سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک کہانی سنائی جاتی ہے، ایک ایسے آدمی کی جس نے کوئی 1 2 یا 10 نہیں بلکہ پورے 100 قتل کیے تھے۔ تو اصل نکتہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہی کہ توبہ کا سچا ارادہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور وہ رحمت اتنی بڑی ہے کہ پھر کوئی رکاوٹ، کوئی فاصلہ معنی نہیں رکھتا۔ اصل میں یہ واقعہ قرآن کی اس آیت کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہر اس انسان کے لیے ایک پکار ہے جس نے خود پر ظلم کیا ہو کہ دیکھو میری رحمت سے مایوس مت ہونا، بخشش کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ اور پھر ان تمام باتوں کو جوڑ کر آج ہم سب کے لیے، امت کے لیے ایک بہت بڑا اور طاقتور پیغام سامنے آتا۔ اور اس پیغام کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کلمہ، یہی وہ کلمہ ہے جو ایک مومن کی پہچان ہے، اور یہی وہ دھاگا ہے جو ہم سب کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ سوچیں، دنیا سے جاتے ہوئے بھی آخری لمحات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی فکر تھی؟ اپنی امت کی، اپنی امت کے اتحاد کی۔ تو پھر آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہم سب کے لیے رہ جاتا ہے کہ جب ہمارے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئیں اور اتنی بے مثال رحمت دکھائی گئی، تو کیا ہم اپنے آپسی جھگڑے ختم نہیں کر سکتے؟ ہماری ایک دوسرے کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟